اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد جواب قسم میں جو بات ارشاد فرمائی وہ سننے والی ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، قسم نہ بھی کھائے وہ کچھ فرما دے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن قسم کھا کر کسی بات کو بیان کرنا، یہ اس بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے کہ کتنی اہم بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، سبحان اللہ، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ سبحان اللہ، دو باتیں، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم۔ سورج کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اور اگر یہ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں جی ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، روشنی دیتا ہے، اس پر کتنی تھیوری اور آج تک اس کو پڑھایا جا رہا ہے، ایک اس کی کاوش ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ ہمارے لیے ہمارے رب نے روشنی کا کتنا انتظام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی بلب میں بھی جو گلاس استعمال ہوتا ہے، جو کاپر استعمال ہوتا ہے، جو آئرن استعمال ہوتا ہے، وہ بھی تو رب نے ہی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایڈیسن نے کیا ایجاد کیا؟ اس نے تو دریافت کیا۔ سائنس کوئی چیز ایجاد نہیں کرتی، وہ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کو دریافت کرتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور خالق کائنات نے جو انرجی ہمیں دی، مجھے ایک بات بتائیں، چلیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بلب خود سے روشن ہو جاتا ہے؟ اسے کوئی تو سورس چاہیے نا انرجی، بیٹری ہے، سولر ہے، الیکٹریسٹی ہے، کچھ تو اس کو چاہیے ہوگا نا جلنے کے لیے۔ لیکن جو رب نے ہمیں سورج عطا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اسے کیا روزانہ ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے؟ اللہ۔ اور کیا سورج ہے، اللہ اکبر۔ ابھی بھی دنیا میں کچھ خطے ایسے ہیں، میرا اتفاق سے جانا ہوا کہ وہاں کئی مہینے تک سورج نہیں نکلتا، اور وہاں کے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کے اندر جلدی بیماریاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی انہیں ان کے ہاں اگر سورج نکل آئے تو ان کی عید ہو جاتی ہے، اور وہ سب سن باتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سورج، اس میں وٹامن ڈی تو اب دریافت کر لیا گیا، لیکن اور کتنے اس کے اندر خوبیاں ہیں جو دریافت ہو رہی ہیں۔ لیکن سولر اب دریافت ہوا نا، لیکن شروع سے موجود تو تھا نا، انرجی یہ تو تھی اس میں۔ جس دھوپ کی قسم خالق کائنات نے ارشاد فرمائی، اللہ اللہ اللہ، یہ دھوپ جب سمندر پہ پڑتی ہے پانی گرم ہوتا ہے، پانی جب گرم ہوتا ہے تو بخارات بنتے ہیں، پھر وہ بادل بنتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر وہ بارش ہوتی ہے، یہ برف باری۔ یہ دنیا کا نظام تو دیکھیں، سوچیں کہ اگر سورج ہی نہ نکلے، یہ جو ہماری غذا ہے، یہ جو اناج ہے، یہ اگر اس کو روشنی نہ ملے تو فصل کیسے پکے گی؟ اور صبح کے وقت دیکھیے کہ کیا جس کو شفق کہتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا سورج، سبحان اللہ، سبحان اور شام کے وقت بھی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت جو اس میں گرمی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین سینیٹائز ہو۔ سبحان اللہ، سبحان نظام تو دیکھیے خالق کائنات کا۔ اچھا، ہم جو انرجی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اس شہر میں کتنا بڑا بل آتا ہے، کتنے بلب ہم جلاتے ہیں، کتنا بل آتا ہے؟ اور جو خالق کائنات نے ہمیں روشنی دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بل بھیجا اس نے آپ؟ اب وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، کیوں قسم ارشاد فرمائی، سنیے۔ فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم سبحان اللہ، اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ چاند پورے اپنے جوبن پر ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں 14ویں کا، اور عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البدر۔ یہ جو لیلۃ البدر ہے نا،
کبھی اگر آپ کا سی سائڈ جانے کا اتفاق ہو تو جب چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے تو پانی میں بڑی حرکت ہوتی ہے، لہریں بہت تیز ہوتی ہیں، ساحل سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پانی کی سطح کو دیکھیں، سمندر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور جب یہ چاند اپنے جوبن پہ آتا ہے تو اس وقت پانی کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ پانی میں ہلچل ہوتی ہے. اور یہ نظام قدرت ہے کہ اگر یہ سمندر میں ہلچل نہ ہو، پانی کوئی بھی پانی ایک جگہ کھڑا رہ جائے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جوہر بن جاتا ہے. یہ لہروں میں ارتعاش، سبحان اللہ یہ خالق کائنات کا نظام تو دیکھیے. دن میں تیز روشنی، سبحان اللہ رات کو ٹھنڈی روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اگر یہ بجلی نہ ہو تو جن علاقوں میں یہ سب نہیں ہے وہاں جا کے دیکھیں، جب کبھی لیلۃ البدر ہوتی ہے تو وہاں تو عید کا ماحول ہوتا ہے. لوگ اس کی روشنی میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ تقریبات ہوتی ہیں 14ویں رات میں. عارفین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا اس کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو لہروں میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہی حال ہمارے دل کا ہے، جب ہم اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ جو ہے وہ موجیں مارنے لگتا ہے. اور جیسے جیسے ہم اس ماحول سے دور ہوتے ہیں ہماری بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے. یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے چاند آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے. سبحان اللہ سبحان دن کی قسم بھی ارشاد فرمائی اور رات کی بھی. اب دیکھیے آگے فرمایا والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. آسمان کو دیکھیں، جس ذات نے ہمارے لیے خیمہ بنایا، زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور ہمیں انسان کو مہمان بنایا. الذی خلق سبع سماوات طباقا، سورہ ملک میں رب نے فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے 7 آسمان کیسے بنائے ہیں، دیکھو تو صحیح. اچھا دیکھ لیا، دوبارہ دیکھو. خالق کی بنائی ہوئی اس صنائی کو دیکھو، اس میں تمہیں کوئی کمی کجی نظر آتی ہے؟ ہرگز نظر نہیں آتی. کیا شاہکار بنایا اس نے. اچھا یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہوا کہ تم دیکھو. ہم تو پہلے آسمان کو بھی نہیں دیکھ پاتے تو 7 آسمان کیسے دیکھیں؟ لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان 7 آسمان دیکھے گا. یہ وقت آئے گا. ٹائم اسپیس اور ان پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے نا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا. کیا ارشاد فرمایا والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. زمین تو گول ہے لیکن ہمارے لیے کیسے اس نے، جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور اس کے لیے ہم بچھونا بچھاتے ہیں، زمین کو ہموار کیا اور ہم اس پر اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں. یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں. خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ ولایت کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دریا جیسی سخاوت. دریا کیسے سخی ہے، بانٹتا ہے بانٹتا ہے بانٹتا ہے، اسے یہ پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں خشک ہو جاؤں گا، اور خشک ہو بھی جائے تو بھی بانٹنا نہیں چھوڑتا. لوگ اس نمی میں بھی فصل اگا لیتے ہیں، دوبارہ رواں ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بانٹنے والا ہو. دوسری نشانی فرمائی آفتاب جیسی شفقت. اب کوئی پوچھے کہ آفتاب میں شفقت کب ہوتی ہے؟ جلال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ طاقت اور پاور ہونے کے بعد جیسے سورج جلاتا نہیں ہے، جلاتا ہے. تو صوفی بھی وہ ہے
کہ طاقت و قدرت کے باوجود وہ جلاتا نہیں ہے، وہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں جلالی بابا ہے، جلا کے ختم کر دے گا. میں نے کہا بابا نہیں ہوگا، کوئی ڈھابا ہوگا. بابوں کا کام یہ تھوڑی ہے کہ جلائیں، تو جلانے والے ہوتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی زمین جیسی تواضع. زمین کی تواضع دیکھی آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ زمین کی تواضع. ذرا پریزنٹیشن تو دیکھیں. یہ جو سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یہ پھول ہیں، کبھی سجا کے تو دیکھیں. ہمارا سلوک زمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تھوکتے ہیں اس پر، گندگی کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود زمین کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تواضع وہی ہے. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جو اکڑ کے چلتا ہے، لاتیں مارتا ہے اس کے اوپر، اس کی تواضع دیکھیں پھر بھی اپنے دامن میں لے لیتی ہے. تو صوفی وہ ہوتا ہے جیسا بھی اس کے ساتھ سلوک ہو وہ بدلے میں تواضع ہی کرے گا، سبحان اللہ. بانٹے گا. اب اگلی قسم فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست کیا. سورج عطا کیا، چاند عطا کیا، آسمان عطا کیا، زمین عطا کی، دن عطا کیا، رات عطا کی، پھر یہ جو زندگی ہمیں عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غور تو کریں کیسی زندگی درست بنایا اس نے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی کی سمجھ عطا فرمائی. پہلے جان عطا فرمائی اور پھر ہمیں نیکی اور بدی کی سمجھ عطا فرمائی. فطری طور پہ نا انسان کو نیکی اور بدی کی سمجھ ہوتی ہے، چاہے اسے کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے. دیکھیں قتل کرنا، یہ کہیں کا بھی انسان ہوگا نا وہ اس کو برا ہی جانے گا. ظلم کرنا، کسی کا نوالہ چھیننا، کسی کی خاتون کو بری نظر سے دیکھنا، یہ انسان کے اندر ہے، اس کی جبلت میں ہے کہ وہ اگر کوئی کرے گا بھی نا تو اس کو دل میں سمجھے گا کہ یہ برا کام کر رہا ہوں میں. اندر ایک مفتی ہوتا ہے نا ہر بندے کے، یا نہیں ہوتا، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں. یہ کون بتاتا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے نہ کر بچہ، غلط کام ہے. اچھا ایک سوال میرا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ میں نیک ہوں یا میں بد ہوں؟ یہ سوال بڑا سمپل ہے اور اس کا جواب کسی اور سے نہیں پوچھنا آپ نے، آپ خود بتا سکتے ہیں. کیسے؟ حواس خمسہ کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چھونا، سونگھنا، چکھنا. حواس خمسہ، یہ حواس خمسہ ہمیں بتا دیں گے کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں. مثال کے طور پہ میرے یہ کان ہیں، یہ کیا سن کے خوش ہوتے ہیں؟ ان کی ٹیوننگ کس چیز پہ ہوئی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کا کلام سن کے خوش ہوتے ہیں، نعت سن کے خوش ہوتے ہیں، نیکی کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں، یا غیبت سن کے خوش ہوتے ہیں؟ دوسرے کی برائی سن کے خوش ہوتے ہیں، موسیقی سن کے خوش ہوتے ہیں، فحش گوئی سن کے، برے لطیفے سن کے خوش ہوتے ہیں. یہ میرے کان کس بات پہ خوش ہوتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو خود آپ کے کان ہی بتا دیں گے. اچھا میری آنکھیں، دیکھنا، میری آنکھیں بتائیں گی میں نیک ہوں یا بد ہوں. سوال ہے میری یہ آنکھیں کیا دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آنکھیں میری کیا کون سے جلوے دیکھ کے خوش ہوتی ہیں. یہ آنکھیں میری مجھے خود بتا دیں گی کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں. اسی طرح میرے ہاتھ ہیں، کیا چھونا چاہتے ہیں، کسی پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، حلال کی روزی کمانا چاہتے ہیں یا رشوت کا مال لینے میں خوش ہوتے ہیں. انہیں کس چیز میں خوشی ہوتی ہے، کس چیز کو چھو کر خوشی ہوتی ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ نیک ہیں یا بد ہیں. تو ہمارے حواس خمسہ سے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی کی سمجھ. اب یہ 11 قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی. اب جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ آج ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ نے جو کامیابی کا راز بتایا، 11 قسمیں ارشاد فرما کے کامیابی کا راز بتایا.
فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنے من کو پاک کر لیا۔ خالق کائنات 11 قسمیں ارشاد فرما کے کامیابی کا راز بتا رہا ہے۔ ہم تو کامیابی پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں۔ بھائی چیونٹی کی کامیابی کیا ہے؟ سرے راہ کوئی دانہ مل جائے۔ گدھ کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ پرواز کے دوران کوئی مردار مل جائے۔ ہر ایک کی کامیابی الگ ہے نا، ہم اپنے معیارات بناتے ہیں۔ ایک دور تھا پاکستان میں، PIA جب پہلی پرواز گئی پورے پاکستان میں شور مچ گیا، پاکستان کامیاب ہو گیا۔ اور آج وہی ایئر لائن بکی تو اب پھر شور مچ گیا کہ کامیاب ہو گئے، ہم نے سودا کر دیا۔ تو ہماری کامیابی کے معیارات تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا وہ بتا رہا ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارا من ہی میلا ہے تو کیا پھر تم نے حاصل کیا؟ کیا کامیابیاں حاصل کی؟ کامیابی یہ ہے کہ من صاف ہو جائے، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ پہلے کامیابی کی بات بتائی گئی، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمانے کے بعد ایک واقعہ بھی بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قوم سمود کون تھی؟ ایک قوم تھی، یہ مدائن صالح مدینہ منورہ سے کوئی 450 کلومیٹر کے فاصلے پر، ابھی بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، وہ بستی موجود ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے قد بڑے طویل تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہترین باغات، چراگاہیں، پانی بھی تھا، پہاڑوں میں مضبوط ان کے گھر بھی تھے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن وہ اپنے رب کو بھول گئے، جس نے انہیں سورج دیا، چاند دیا، زمین دی، آسمان دیا، دن اور رات دیے، شعور دیا، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا۔ تو جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ آپ دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہم آپ کی بات جب مانیں گے جب اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اور وہ بھی 10 ماہ کی حاملہ ہو، اگر ایسا ہوگا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کرم فرما، اگر اس بہانے قوم ایمان لے آتی ہے، تیری قدرت تو لامحدود ہے۔ دعا کی، اللہ نے اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، اونٹنی آ گئی، اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسی اونٹنی آ گئی، بچہ بھی ہوا اس کا۔ اب وہ بچہ اور وہ اونٹنی وہ گھومتے رہتے تھے، چراگاہ میں گھاس کھاتے رہتے وہاں پہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تو ایمان لے آؤ، بھائی تم نے جو بات کی تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ نہ 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 نہ، چند لوگ ایمان لائے آٹے میں نمک کے برابر، باقیوں نے انکار کر دیا، کہ نہیں ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، کیا ہے یہ؟
اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس کا خیال کرنا ہے، تم نے اس کو تکلیف نہیں دینی. اور ہاں ایک اور شرط بھی ہے، جہاں سے تم پانی پیتے ہو یہاں سے یہ بھی پانی پیے گی، مگر ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو. چاہو تو تم پانی اسٹور کر لو ایک دن کا، جب اس کی باری ہو تو اس دن تم پانی نہیں پیو گے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں لگایا؟ بعض باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور بعض باتیں ہمیں سمجھ. اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے حکم دیا تم اسے مانو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ جو آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے خدا کے ہونے پر نہ ہونے پر، اور سارا ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندو، ہم اللہ کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتے ہیں، دلیل سے نہیں مانتے. منطق کے سب سے بڑے جو استاد گزرے ہیں، سب سے بڑے استاد منطق کے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک دن شیطان آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کہتے ہو رب ہے، کہاں ہے رب؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دلیل دی، اس نے اس کو رد کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے دوسری دلیل دی، اس نے رد کیا. میں نے تیسری دلیل دی، اس نے رد کیا. حتیٰ کہ میں نے 100 اس کو دلیلیں دیں اور اس نے 100 دفعہ رد کر دیا کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ایسے ہے، ایسا نہیں ایسے ہے. آپ فرماتے ہیں اچانک میں نے اپنے مرشد کی طرف توجہ کی تو میرے شیخ نے فرمایا کہ راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں. آپ دلیلوں کے چکر میں پڑیں گے، وہ دوسری بات لے آئیں گے، تیسری بات لے آئیں گے. ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. جو اللہ کی کتاب ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو ہماری تو کتاب ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. تو کبھی بھی دلیلوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ جو اب سوشل میڈیا پہ ایک نئی وار شروع ہو گئی ہے نا، ہوگا کیا؟ اب فیک مناظرے شروع ہو جائیں گے. ایک کو بٹھا دیا جائے گا کہ یہ خدا کو نہیں مانتا، ایک کو بٹھا دیا جائے گا یہ دلیلیں دے رہا ہے، بعد میں کہیں گے ہم جیت گئے. اس طرح کے فیک پروگرام شروع ہو جائیں گے، ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ الہاد، یہ ایتھسٹ، یہ جو گمراہی کے دروازے کھول رہے ہیں. ایمان تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بغیر. وہ حضرت خزیمہ بن ثابت کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ میرے آقا کریم نے ایک سواری کا سودا کیا، ریٹ طے ہو گئے. اس شخص سے کہا کہ آپ رکیں، میں رقم لے کر آتا ہوں. جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ شخص اپنے سودے سے مکر گیا. کوئی سودا ہی نہیں ہوا ہمارا، کیونکہ اس کو آفر زیادہ ہو گئی. اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کا سودا میرا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی کا مطالبہ کرنا. اتنے میں وہاں سے حضرت خزیمہ بن ثابت گزر رہے تھے. پتہ کیا تو بتایا گیا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کوئی گواہ پیش کرے. میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا ایسا ہی ہوا ہے. جب گواہ بھی موجود، دعویٰ بھی موجود، تو لوگوں نے کہا بھائی گواہ بھی آ گیا، دو. وہ دے کر چلا گیا. جیسے ہی وہ گیا تو میرے حضور نے پوچھا خزیمہ بھائی تم تو تھے ہی نہیں تو تم نے گواہی کیسے دی؟ سوال یہ ہے، آپ تو تھے نہیں یہاں پہ، گواہی کیسی؟ تو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا نا، یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے. کہنا یا رسول اللہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا جنت ہے. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے کہا دوزخ ہے. آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے کہا فرشتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر تو اتنی بڑی بڑی گواہیاں دے دی ہم نے.
لیکن اللہ کے وجود پہ جب بات ہوگی نا تو ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایسی عقل نہیں جو اس کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے ایک ذات ایسی بنائی جس نے اس رب کو دیکھا، اور وہ اس لیے کہ کل قیامت میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ مالک ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے محبوب کو بلایا، دیدار کرایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی نے رب کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی آنکھ ایسی ہے ہی نہیں جو اس جلوے کو دیکھ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہوں نے انکار کیا، وہ جو قوم سمود کے لوگ تھے، یعنی اونٹنی آ گئی، اونٹنی چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کا بچہ بھی ساتھ گھوم رہا ہے، ایمان نہیں لائے۔ اب جب آپ نے یہ بات بھی شرط رکھی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، اب انہیں یہ بات چبھنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک دن یہ پانی پیے گی، اچھا اونٹنی دودھ اتنا دیتی تھی کہ سب پیتے تھے، لیکن وہ جب پانی کی باری آتی وہ پانی بھی سارا پی لیتی تھی۔ دودھ تو پی لیتے ہو، لیکن جب اس کو پانی دینے کی باری آئے تو تمہیں اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہیں، ملکی مفادات سے فائدہ تو سب اٹھا رہے ہیں مراعات سے، لیکن قوم کو پانی دینے کی باری آئے، ان کو حقوق دینے کی باری آئے تو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال کیوں دی گئی، اس میں سنیے واقعے کے اندر سبق کیا ہے۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ کدار نامی شخص تھا، اس کے رفقا تھے، اس کے ساتھ 8-9 لوگ اور تھے۔ اب قدار نے، وہ تیار ہوا، اس کو کچھ لالچ دی گئی کچھ لوگوں نے سے، جیسے پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی، کہ بھائی تم یہ کام کرو، اس اونٹنی کو ہلاک کر دو۔ اللہ اکبر! اللہ کی وہ نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اور تمہارے کہنے پر تم نے خود کہا کہ ہمیں نشانی دکھائے، خالق نے نشانی دکھائی، اب اس کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس شخص کو تیار کیا گیا، کدار کو۔ اس نے کچھ ساتھیوں کو لیا اور جا کر جو اونٹنی تھی اس کے پیچھے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کے بعد جیسے ہی اونٹنی گری اس نے چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ بھاگ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اب چونکہ انہوں نے یہ ظلم کیا، ایمان بھی نہیں لائے، اور جو اللہ کی نشانی تھی اس کو بھی انہوں نے کاٹ دیا، تو ہوا کیا پھر؟ اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا اور اس میں سبق کیا ہے، دیکھیے۔ فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، یعنی جو تمہاری باری ہے اس پہ تم پیو، اور جو اونٹنی کی باری ہے اس کو پینے دو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ جب یہ حرکت ہو گئی تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن کے اندر اندر اس کا عذاب آئے گا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی، پھر ان کا معاملہ برابر کر دیا۔ تو جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اب چونکہ پہلے کی قومیں تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی جب وہ نبی کی نافرمانی کرتی، لیکن اس امت پر یہ خاص کرم ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسا کرم ہے کہ جب قریش مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم پہ عذاب آئے، تو اللہ نے فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب
یقین جانے ہماری جو حرکتیں ہیں تو زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، لیکن یہ میرے حضور کا کرم ہے ہم پہ۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اجتماعی عذاب تو اس امت پہ نہیں آئے گا، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں کی پکڑ، اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ وہ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ایسی گرفت کرتا ہے کہ وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا یخاف عقباہا، اور اس نے ان کے انجام کی پرواہ نہ کی۔ خالق کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی بستی ختم ہو گئی، اسے کیا فکر ہے، مالک ہے۔ آپ کبھی جائیں مدینہ منورہ، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، تو کبھی عبرت کے لیے جانا چاہیں تو مدائن صالح وہاں سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جا کر دیکھیں۔ اور قرآن نے جو واقعات بیان کیے وہ سارے موجود ہیں۔ یہ کتاب آج بھی، اللہ کی کتاب آج بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے آج کے حساب سے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن اصل افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بس اتنا اونچا رکھ دیا ہے۔ قرآن کو بہت اونچا رکھو، بہت اونچا رکھو، بے ادبی ہوگی۔ اچھا یہ ادب ہے اتنا اونچا رکھنا؟ یہ بے ادبی نہیں کہ آپ اسے کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو کون کون نیت کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کو شروع کروں گا، اپنے دل کو صاف کروں گا، اور کامیابی کا جو نسخہ میرے رب نے بتایا ہے اس پر عمل کروں گا۔